ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ میرے ساتھیوں نے، میری امت نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے، شرک کیا ہے، لیکن ان تعذبہم فإنہم عبادک، یس یو کین پنش them if you want، تو لیکن وہ بندے تیرے ہی ہیں، یعنی انڈائریکٹلی کیا ہے، اپنے بندوں کو ساڑنا ہے تو ساڑ لا۔ ان تعذبہم، اگر تو انہیں سزا دے، فإنہم عبادک، تو تیرے بندے ہیں۔ اور اگلی سنیے گا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اس کا میں بامحاورہ ترجمانی کیا کرتا ہوں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پہلے لفظی ترجمہ کیجئے تو بے شک تو بالا دست حکمت والا ہے۔ میں ترجمانی کیا کرتا ہوں، پھر تن کوئی پوچھنا لگے۔ دیکھیے ایک ادارہ ہے، ایک اس کا مالک ہے، اس کے پاس ساری اتھارٹی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی میرٹ نہیں ہوتا، یعنی اس کا جو سٹاف ہے، جو مینجمنٹ کا سٹاف ہے، کوئی ریکروٹمنٹ کرنی ہے، وہ ان کا ٹیسٹ لے گا، ان کے سی ویز دیکھے گا، اور وہ میرٹ لسٹ بنا کر جو ہے وہ میاں صاحب کے سامنے پیش کرے گا۔ اب میاں صاحب کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ سب سے آخری آدمی کو چن لیں، ٹاپ پر جو ہے نام اس کو چن لیں، درمیان میں سے کسی چن لیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اگر یہی کام ان کا جی ایم کرے گا تو وہ مجرم ہوگا۔ اسی طرح ادارے میں کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے، کوئی فساد کا کام کرتا ہے، اب جو سارا ادارہ ہے، اس کی جتنی بھی مینجمنٹ ہے، اس کا کام کیا ہے کہ اس کی بالکل صحیح انکوائری رپورٹ جو ہے وہ میاں صاحب کو پیش کرتے ہیں۔ اور اب میاں صاحب کی مرضی ہے، چاہیں تو اس کو سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں، انہیں کو پوچھنے والے نہیں۔ تو اے اللہ اگر تو ان کو سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم حضرت عائشہ راویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کی پوری نماز میں، اور آپ کی نماز جو ہے وہ گھنٹوں پر ہوتی تھی، یعنی ایک دن کی جو نماز کی کیفیت حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتائی ہے وہ کیا ہے، میرے والد صاحب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حکم دیا کہ آج تم رات اپنی خالہ کے ہاں جا کے بسر کرو، اور وہ خالہ ام المومنین تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ تھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تب آبزرو کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی کیفیات کو۔ بہت چھوٹے تھے عبداللہ بن عباس، حضور کے کزن بھی تھے اور حضور کی اہلیہ حضرت میمونہ کے بھانجے بھی تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے تو اس وقت ان کی عمر صرف 14 برس تھی، لہذا وہ کہتے ہیں کہ یوں اس رخ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے، اس رخ پر میری خالہ لیٹی، اور یوں میں لیٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا آرام فرمایا اور پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے وضو فرمایا کچھ پانی کے ساتھ اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تو میں بھی اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران مجھے یوں کر کے کان سے پکڑا اور کر کے مجھے دائیں طرف کر دیا، اس لیے کہ اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہو تو مقتدی آن دا رائٹ ہوتا ہے اور امام آن دا لیفٹ ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی اور آپ نے ایک ہی رکعت میں پوری سورہ بقرہ 2.5 پارے، پوری آل عمران 1.25 پارہ اور پوری سورہ نساء تقریباً 1.5 پارہ آپ نے تلاوت کیا ایک رکعت میں۔ اور وہ ہمارے حفاظ کی طرح تو نہیں آپ تلاوت کرتے ہوں گے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ کی نماز رات کی 4 5 6 گھنٹوں پر محیط ہوتی تھی۔ اب ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام کے دوران یہی آیت پڑھتے رہے اور لطف اندوز ہوتے رہے، اور انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی حضور ہمارے لیے سفارش کرتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو میرے امتیوں کو، یعنی انڈائریکٹلی تو یہ ہے نا، کوٹ کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو، لیکن اصل میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اگر میری امت کے گناہ گاروں کو تو سزا دے تو یس یو کین، تیرے بندے ہیں جو مرضی کر۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ،
اور اگر تو انہیں بخش دے اور انڈائریکٹلی کیا ہے میری امت کو بخش دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔